عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محافل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، آواز کم کریں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کے مختلف گوشہ جات کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ بلا تمہید گزشتہ کل آپ حضرات نے جو سماعت کیا تھا کہ اسلام کے لیے سن 8 ہجری کی ابتدا بڑی کامیابی اور ترقی کی ابتدا تھی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل کے بیان میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے مکہ مکرمہ کے بہادروں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ وہ لوگ جو کبھی اسلام سے نفرت کرتے تھے، لیکن اب دامن اسلام میں آ کر انہوں نے اسلام ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا، اور وہ لوگ جن کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے ناپسند تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے نفرت و عداوت کی وجہ سے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ بغیر دیکھے انہیں چین اور سکون میسر نہیں ہوتا تھا، اور ہمہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے سرشار رہتے اور ان کی محبت کے سائے تلے جیتے رہتے، جن میں سے دو فقید المثال شخصیتیں آپ نے گزشتہ کل سماعت کی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسلام میں 8ویں ہجری کی ابتدا ان کے ایمان کے ساتھ ہوئی، اور جب سے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے صلح کی تھی، اس کے بعد سے اسلام ترقی کر رہا تھا، اور سن 7 ہجری میں جب یہودیوں سے خیبر کے مقام پر جنگ ہوئی اور خیبر کے سارے قلعے اور وہاں کی زمین اور وہاں کے باغات اور کھیت اور وہاں کے سارے خزانے جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو اسلام کو اس سے اور بھی زیادہ طاقت و قوت ملی۔ سن 8 ہجری سے پہلے پہلے تک مسلمانوں کا سابقہ صرف عرب کے مشرکین سے تھا۔ اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلنے میں ابھی تک جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے وہ ملک عرب کے مشرکین تھے، اور ملک عرب کا سیاسی پس منظر میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت ملک عرب ایک ایسا ملک تھا جہاں کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی، وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی حاکم نہیں تھا، کوئی گورنر نہیں تھا، بلکہ ہر برادری اپنے لیے ایک سردار مقرر کر لیتی تھی، اور اسی سردار کے ماتحت وہ اپنا نظام چلاتے رہتے تھے۔
پورے عرب کا سیاسی پس منظر بس یہی تھا، ایک دوسرے کی مدد کے لیے چند برادریاں آپس میں اتحاد کر لیا کرتی تھی، اتفاق کر لیا کرتی تھی تاکہ کوئی دوسرا ان کو تنہا نہتہ سمجھ کر دبانے کی کوشش نہ کرے۔ یہی ان کا سیاسی پس منظر تھا۔ نہ تو دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کے پاس فوج تھی، نہ سپاہی تھے، جو بھی معاملہ انہیں پیش آتا وہ خود اسے انجام دے لیا کرتے تھے۔ ابتداً اسلام سے بھی ان عربی قبیلوں نے جو جنگ کی تو ان میں کوئی سپاہی نہیں تھے یا تربیت یافتہ ملک کی حفاظت کرنے والے جو کمانڈو ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، عام فہم لوگ تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں اترتے تھے، اور مسلمانوں میں بھی کوئی باضابطہ اس طریقے کا نظام نہیں تھا۔ لیکن ہر محاذ پر اور ہر مقام پر مسلمانوں کو جو کامیابی مل رہی تھی وہ ان کی حقانیت اور سچائی کی دلیل تھی۔ کائنات کے بنانے والے خالق اور مالک کا سپورٹ مسلمانوں کو تھا۔ کم سے کم تعداد میں بھی ہزاروں کی تعداد مشرکوں پر مسلمان جو بھاری ہو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، جس کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ عرب کا پس منظر تھا۔ لیکن ملک عرب کے پورب اور پچھم کی طرف دنیا کی دو بہت بڑی حکومتیں موجود تھیں، ایک ایرانی حکومت اور ایک رومی حکومت، ملک شام، سیریا وغیرہ جو آج ہیں یہ حکومت، اور ایک ایرانی حکومت۔ یہ دو اس وقت کی سپر پاور حکومتیں تھیں، بڑی طاقتور حکومتیں تھیں اور بڑی مالدار حکومتیں تھیں۔ دنیا کے خزانے ان کے پاس تھے، اور طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان حکومتوں کو آنکھ دکھا نہیں سکتی تھی۔ جہاں جہاں حکومتیں تھیں ان لوگوں کی تو طاقت نہیں تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں کو آنکھ دکھا سکے، لیکن اہل عرب سے بالکل وہ بے فکر تھے۔ یہ دونوں طاقتیں، ایران اور شام کی جو طاقتیں تھی، روم کی جو طاقتیں تھی، سلطنتیں تھی، اہل عرب سے وہ بالکل بے فکر تھے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہاں کوئی حاکم نہیں ہے کہ جو اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کرے گا۔ وہاں کے اکثر لوگ برادریوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور تجارتی اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو اس بات کا اہل عرب کی طرف سے کوئی خوف ہی نہ تھا۔ اس لیے کچھ عرب کا حصہ ایران نے قبضہ کر رکھا تھا اور کچھ عرب کا حصہ ملک شام نے قبضہ کر رکھا تھا۔ عرب کے کچھ حصوں پر ملک شام کا قبضہ تھا۔ ملک شام کی جو حکومت تھی یہ صلیبی حکومت تھی، عیسائی حکومت تھی، اور ایران کی جو حکومت تھی یہ مجوسی حکومت تھی، شرک کرنے والے لوگ تھے، مطلب آگ کے پجاری تھے۔ ملک شام کی حکومت اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے تھے۔ ملک شام کی حکومت کو اس زمانے میں قیصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور ایران کی حکومت کو اس زمانے میں کسرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جس کو تاریخ کے ابواب میں آپ یوں پڑھیں گے کہ قیصر و کسرا
اس زمانے کی یہ دو بہت بڑی طاقتیں تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سال کے بیان میں سماعت کیا ہوگا، کہ ان حکومتوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا تھا اور اپنی رسالت کی خبر دی تھی کہ ہم اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، لہذا اے رومی حکومت والو، اے ایرانی حکومت والو، ایمان لے آؤ تو امن میں آ جاؤ گے. قیصر آسمانی کتاب کا ماننے والا تھا اور ملک شام کا جو ایک حکومت کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک شام دور دور تک پھیلا ہوا تھا. آج کا ترکستان، روم، رسیا وغیرہ یہ جتنی عیسائی کنٹریاں ہیں یہ سب اس کے ماتحت آتی تھی، اور ہر کنٹری، ہر ملک میں الگ الگ بادشاہ تھے، اور ان کا سب سے بڑا بادشاہ ایک تھا جس کو قیصر کہا جاتا تھا، اور اس کا نام ہرقل اعظم تھا. یہ سب سے بڑا بادشاہ تھا جو متحدہ عیسائی حکومت کو چلاتا تھا، اور سارے عیسائی اسی کے ماتحت تھے. ہر ایک اپنے اپنے ملک میں حکمرانی کرتے تھے، لیکن ہرقل کے ماتحت رہ کر، اس کے انڈر میں رہ کر یہ کام کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیغام ان کے پاس بھی پہنچایا تھا. آپ نے گزشتہ سال سماعت کیا تھا، محصل اس کا یہ کہ ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چوم لیا تھا اور اپنے نمائندوں اور اراکین سلطنت سے کہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اس قدم رکھنے کی جگہ کے مالک عنقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے. اس کی بہت بڑی حکومت تھی، لیکن چونکہ اس کے جو اراکین سلطنت تھے اس بات پر اس کے مخالف ہو گئے تھے، اس لیے اس نے فوراً پیتلا بدلتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو تم سے تمہارا امتحان لے رہا تھا. بہرحال، اور ادھر کسرا میں خسرو پرویز تھا جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے ریزہ ریزہ فرما دے. جس رات آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اسی رات میں خسرو پرویز کے لڑکے نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. غرض کی، اب جب عرب کے علاقے اور عرب کے قبیلے مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور اب عرب میں مسلمانوں کے لیے اسلام پھیلانا مشکل نہ رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے علاقوں میں جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، ملک شام سے جو عرب کا علاقہ لگا ہوا تھا اور ملک شام نے عرب کے جن علاقوں پر حصہ قبضہ کر لیا تھا، ان عرب کے علاقوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب نامہ سن 8 ہجری میں بھیجا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. اس لیے کہ اس علاقے میں جو ملک شام سے لگا ہوا عرب کا علاقہ تھا، اس علاقے میں کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ جو ایمان لاتا تھا وہاں کا حاکم جو ہرقل کی طرف سے مقرر تھا، جس کا نام حارث بن عمرو غسانی تھا، وہ اسلام لانے والوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اور اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر عرب میں رہنے والے، یعنی عرب کے اس حصے میں رہنے والے جہاں پر ہرقل کی حکومت ہے، اگر کوئی ایمان لائے گا تو میں اسے قتل کرا دوں گا. اور جو مسلمان وہاں رہتے تھے وہ پریشان بھی تھے اس سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو، حارث بن ابو شمر
غسانی کے پاس اپنا مکتوب نامہ بھیجا جس میں اسلام کی دعوت اور وہاں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم نہ کرنے کے تعلق سے مطالبہ کیا، کیونکہ نبی رحمت تھے، مظلوموں پر ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور مظلوموں پر ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جہاں جہاں بھی انسانیت کو مذہب کے نام پر ستایا جا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حرکتوں کا سبق سکھایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے بصرہ شہر میں، جہاں کا حاکم حارث بن ابو شمر غسانی تھا، وہ خط مبارک لے کر روانہ ہوئے، لیکن راستے ہی میں ہرقل کا ایک سردار، یعنی عیسائیوں کے سب سے بڑے بادشاہ کا ایک مقرر کردہ سردار جس کا نام شرحبیل بن عمرو غسانی تھا، اس سے حضرت حارث بن عمیر کی ملاقات ہوئی۔ تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تو شرحبیل نے کہا کیا تم ان کے قاصد ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا قاصد ہوں اور حاکم بصرہ حارث بن ابو شمر غسانی کو ان کا خط پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے آپ کو قید کر لیا اور آپ کو شہید کر ڈالا، جبکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی بھی ملک کے قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ آج بھی قانون ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی قاصد ہوگا تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ دشمن ملک ہی کا قاصد کیوں نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ان کے صحابی حضرت حارث بن عمرو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، تو اس زمانے کے اعتبار سے قاصد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا، اور قاصد کے قتل کرنے پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، اور جس کو معاف کرنا اس زمانے اور قانون کے اعتبار سے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ اب ملک شام جہاد کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ملک شام کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، ملک شام پر حملہ کرنا، اور وہ بھی ملک شام چونکہ ایک بادشاہی ملک تھا اور وہاں پر تجربہ کار سپاہی باقاعدگی کے ساتھ ان کے ملک کی حفاظت کے لیے رہا کرتے تھے، ملک کی ترقی کے لیے ہر قسم کی حفاظتی دستے وہاں موجود تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ کے پاس اگرچہ وہ فوج نہیں تھی، لیکن آپ کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ نے اعلان کیا کہ ملک شام کی طرف ہمیں کوچ کرنا ہے، اور بصرہ کے حاکم اور شرحبیل بن عمرو غسانی کو سبق سکھانا ہے، تاکہ کہیں وہ ہمارے اوپر پلٹ کر حملہ نہ کرے اور ہماری دین کی دعوت کو پھیلانے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور ادھر ہرقل بھی چونکہ مسلمانوں کی ترقی روزانہ سنتا تھا کہ عرب میں اسلام پھیل رہا ہے، اس لیے اسے بھی اپنی حکومت کا خوف تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کو تاخت تاراج کرنے کے لیے اور عرب پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر کے رکھا تھا،
تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبریں ملا کرتی تھی. اس لیے اس سے پہلے کہ دشمن کی فوج ہم پر ہمارے وطن میں آ کر حملہ کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب جانا کہ ان کو ان کے ہی وطن میں جا کر مزہ چکھایا جائے، تاکہ ان کی اٹھنے والی آنکھیں وہیں نیچی ہو جائے اور اٹھنے والا سر وہیں سر نگو ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے باہر ایک میدان تھا جس کو مقام جرف کہا جاتا تھا. آقا علیہ السلام نے سن 8 ہجری کے جمادی الاول کے مہینے میں، 11ویں شریف کے بعد والا مہینہ، 8 ہجری میں جمادی الاول کے مہینے میں صحابہ کرام کو وہاں کوچ کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں جانے کے لیے سب مقام جرف میں جمع ہو جائیں. تمام صحابہ مقام جرف میں جمع ہو گئے. یہ جمعرات کا دن تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلتوں سے آشنا کیا، جوش و جذبہ دلایا اور اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہو جانے کے فضائل کو بیان کیا. صحابہ کرام جوش و خروش میں اسلام کی مدد کرنے کے لیے اپنی مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، آپ نے چونکہ اس جنگ میں سرکار علیہ السلام کی شرکت نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام نے یہ دستہ یہاں سے بھیجا تھا لیکن آپ تشریف نہیں لے گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ ہوں گے. حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ زید بن حارثہ ہے جو آقا علیہ السلام کے غلام تھے اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا. پھر فرمایا کہ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد اسلامی پرچم اور سپہ سالاری کا عہدہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور جب حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. قربان جائے یہاں علم غیب دیکھیں، انشاءاللہ واقعہ تو سننا ہی ہے آپ کو، لیکن یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کون کب مرے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کے لیے یہ علم مانا ہی نہیں جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے زید کی شہادت ہوگی، پھر جعفر طیار کی شہادت ہوگی اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوگی. پھر ارشاد فرمایا کہ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو اپنا امیر مقرر کریں گے وہی ان کا امیر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آداب جنگ انہیں سکھائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملے گی. جبکہ آقا علیہ السلام نے کسی جنگی محاذ میں یا کسی ایسے اسکول میں تعلیم نہیں پائی تھی جہاں یہ ساری تعلیمات دی جاتی ہو، اور یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی نسل کشی کرنے نہیں آئے تھے بلکہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واعظ و نصیحت کے اندر جو باتیں آپ نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی وہ یقیناً سننے کے قابل ہے اور زمانے والوں کو بتانے کے قابل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو جنگ پر بھیجا کرتے تھے تو فساد پھیلانے نہیں بھیجا کرتے تھے بلکہ امن قائم کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل وبمن معکم من المسلمین خیرا. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا، کیونکہ عرب کی بنسبت ملک شام بہت ہی زیادہ سبز شاداب اور جس کو کہتے ہیں ٹورسٹ علاقہ، جہاں آدمی گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا ہے، ملک شام ایسا تھا. سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ کہیں وہاں جانے کے بعد وہاں کی سبز شادابی دیکھ کر نفس تمہارے وہاں کی سبز شادابی میں مبتلا نہ ہو جائیں، وہاں کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تمہارے دل ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں. ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا. وَبِمَن مَعَكُم مِّنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھنا. پھر فرمایا اخذوا بسم اللہ فی سبیل اللہ بمن کفر باللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کا انکار کرنے والوں سے لڑو. اللہ کے نام سے شروع کرو، اور جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اللہ کی راہ میں اس سے لڑو. پھر فرمایا لا تقدروا ولا تغلوا، یاد رکھو دھوکہ نہ دینا، خیانت مت کرنا. ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأہ، اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا. ولا کبیرن فانیا، اور نہ ہی کسی بوڑھے شخص کو قتل کرنا. ولا منعزرن بصومعۃ، اور نہ ہی اس مذہبی پیشوا پر جو اپنے گرجا گھر میں رہتا ہو، جس نے گرجا گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، اس کو بھی قتل نہ کرنا. ولا تقربوا نخلا، اور درختوں کو بگاڑنا مت، جو ہرے بھرے درخت لگے ہوں، کیونکہ جب دشمن فوج کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں کیا چیز بگڑے گی، اس کا مقصد صرف کامیابی ہوتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فساد پھیلانے نہیں آئے تھے، انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ چھیڑنا، ایسا نہ ہو کہ تم ان میں آگ لگا دو. ولا تقطعوا شجرا، اور نہ ہی کسی درخت کو کاٹنا. ولا تہدموا بناء، اور نہ ہی کسی عمارت کو ڈھانا. فتح ہو جانے کے بعد جو فاتح ہوا کرتا ہے وہ مفتوح علاقے میں آگ لگا دیا کرتا ہے. اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کا گھر جلے، کسی کے باغات تہس نہس ہو جائیں، کسی کا بوڑھا مرے یا بچہ مرے، کسی کی عورت ختم ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مقصد صرف اپنے ملک کی کامیابی ہوا کرتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ملک عرب کو کامیابی دلانا نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان انسانیت قائم ہو جائے اور لوگ ایک اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ کر اصل انسانیت کس کو کہتے ہیں اس سے روشناس ہو جائے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے لگ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اولی مقصد یہ تھا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ وصیت کی تو جو مسلمان صحابہ کرام کو الوداع کرنے آئے تھے انہوں نے ان کو دعائیں دی اور کہا صحبکم اللہ ودفع عنکم السوء وردکم سالمین غانمین. ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے ان مجاہدین اسلام کو دعا دی کہ اللہ تمہارا ساتھ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہو اور تم سے مصیبتوں کو دفع فرمائے اور تم سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹو. یہ دعائیں دی ان صحابہ کرام نے جو چھوڑنے کے لیے آئے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو مجاہد اسلام تھے
اور جو اس جنگ میں جا رہے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ ہمیں دعا دے رہے ہیں کہ تم سلامتی کے ساتھ لوٹو، مال غنیمت کے ساتھ لوٹو، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جوش آ گیا، اور انہوں نے ان صحابہ کو جو یہ دعا دے رہے تھے کہ سلامتی کے ساتھ لوٹو، ان کے سامنے ارشاد فرمایا اشعار کی شکل میں کہ اے لوگو تم مجھے یہ دعا دے رہے ہو کہ سلامتی کے ساتھ میں لوٹوں، لیکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربۃ ذات فزع نقذف الزبدہ، کہنے لگے کہ لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دشمنوں کی طرف سے مجھے ایسے زخم پہنچیں کہ جن سے خون کی دھارائیں بہہ جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں میرے جسم پر ایسے زخم لگے، ایسے زخم لگے کہ جن سے خون کی دھارائیں بہنے لگے، او طعنتن بیدی حر انا محجزتن بحربت تنفذ الاحشاء والکبدا، فرمانے لگے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی دشمن کے نوجوان کے ہاتھوں سے ایسا نیزہ میری طرف آئے جو میری آنتڑیوں کو بھی چھلنی کر دے اور میرے دل کو بھی چھلنی کر دے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ایسے زخم کو سہوں تاکہ وہ زخم کل بروز قیامت میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ حتی یقال اذا مروا علی جدثی ارشدک اللہ من غاز قد رشدا، یہاں تک کہ جب کوئی شخص میری قبر سے گزرے تو یہ کہا جائے کہ اے قبر والے تو نے اللہ سے غازی ہونے کی ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے غازی بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مبارکباد پیش کی اور دعائیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ دن جمعرات کا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن صبح یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فوج کو تو روانہ کر دیا اور خود یہ سوچ کر کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ واپسی ہو یا نہ ہو، آخری جمعہ کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کر چلا جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فوج کو روانہ کر کے مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے وقت تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے بعد ملاقات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، دل میں خیال آیا کہ آج جمعۃ المبارکہ ہے، سوچا کہ آخری جمعہ آپ کے پاس پڑھ کے جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت غدوتہم، اے عبداللہ جو کچھ زمین کے اندر ہے اگر اب وہ تم ساری خزانے زمین کے خرچ کر ڈالو تو جو ثواب اور جو درجہ صبح نکلنے والوں نے حاصل کیا ہے وہ تم نہیں حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور آخرت، دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جمع کیا، روانہ کیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ لشکر جو اتنی بڑی حکومت سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف 3000 تھی۔ صرف 3000 کی تعداد میں یہ صحابہ کرام تھے جو اپنے رب عز و جل کے بھروسے پر دشمنان دین کے ملک میں حملہ کرنے کے لیے اور ان کو ان کے ظلم کا سبق سکھانے کے لیے جا رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو ادھر عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہرقل، اس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مدینہ منورہ سے ایک قافلہ ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور حاکم بصرہ حارث بن عمرو غسانی کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا، حارث بن ابو شمر غسانی کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ قافلہ بصرہ کے اندر
حملہ آور ہونے آ رہا ہے، ادھر ہرقل نے 1,00,000 سپاہیوں کو جمع کیا، اور ادھر حاکم بصرہ نے اس کی ملک شام سے لگے ہوئے جو عرب کے علاقے تھے وہاں سے 1,00,000 لوگوں کا جم غفیر جمع کر لیا، اور اس طرح عیسائیوں کی کل تعداد 3,000 کے مقابلے کے اندر 2,00,000 عیسائی سپاہیوں کی تعداد جمع ہو گئی۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ مقام معان پہنچا۔ مقام معان یہ عرب کا حصہ تھا جو ملک شام کے اندر چلا گیا تھا، اور یہیں سے ہرقل کی حکومت شروع ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے وہاں پہنچ کر عیسائیوں کے فوج کا جائزہ لیا، اپنے جاسوسوں کو چھوڑا تو پتا چلا کہ عیسائی کافی تعداد میں ہیں، اور ان کا ٹڈی دل لشکر مسلمانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، اور جنگی آلات حرب، لڑائی کے سامان اور ہتھیار، اور اپنے جسم پر پہننے کی زرہیں جس سے پورے جسم کی حفاظت ہو، پورا عیسائی لشکر سر سے لے کر پیر تک لوہے کے کپڑوں میں جکڑا ہوا ہے، اور اتنے سے مٹھی بھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 2,000 کا لشکر جرار، 2,00,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کی طرف روا دوا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ صورتحال دیکھی آپس میں مشورہ شروع کیا، اور مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہمیں صرف اس علاقے سے لڑائی لڑنا ہے جو علاقہ عرب کا ہے لیکن ملک شام میں چلا گیا، حاکم بصرہ اور اس کے ماتحت رہنے والوں سے، لیکن یہ تو پوری عیسائی طاقت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئی ہے۔ 2 رات تک مسلمانوں کے مشورے چلتے رہے، صحابہ کرام مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط روانہ کیا جائے اور حالات سے مطلع کیا جائے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں گے تو ہماری کمک کے لیے، ہماری مدد کے لیے اور سپاہیوں کو اور صحابہ کو بھیج دیں گے، اور اگر ان کا یہ ارشاد ہوگا کہ جتنے ہو اتنے ہی لڑو تو پھر ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب ان کا یہ فیصلہ سنا تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تاریخ میں ان کے وہ الفاظ مرقوم ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی واللہ ان اللتی تکرہون اللتی خرجتم تطلبون الشہادہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم جس کام کے لیے نکلے تھے اب اس کام کو ناپسند کر رہے ہو۔ تم نکلے تھے شہادت کو پانے کے لیے، تو خوف کس بات کا ہے؟ آگے بڑھو، 2,00,000 کی تعداد سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں حملہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت۔ آج کے اس دور میں صحابہ کرام کے اس جذبے اور ان کے اس فرمان پر، اور ان فرمان کو اپنی دل کی گہرائیوں میں آج مسلمان جس حالات میں ہیں اتارنے کے قابل ہے۔ ہر جگہ یہی سنا جاتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان کم تعداد میں ہیں، اکثریت کافروں کی ہے۔ لیکن سنیں صحابہ کرام کیا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں، ما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت۔ ہم لوگوں سے کبھی تعداد، کثرت اور طاقت سے نہیں لڑتے ہیں، ہم اس سبب سے نہیں لڑتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ان کے جیسی طاقت ہو، ان کے جیسی تعداد ہو، ان کے جیسی کثرت ہو۔ فرمانے لگے، ما نقاتلہم الا بہذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ۔ ہم تو اس دین کی خاطر لڑتے ہیں کہ جس دین کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم تعداد پر غور نہیں کرتے، ہم کثرت پر اور قوت پر غور نہیں کرتے،
آپ نے فرمایا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آگے بڑھو، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی، اما ظہور و اما شہادت، یا تو تمہیں فتح یابی ملے گی یا تم شہادت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے۔ اگر کامیابی ملی تو تم غازی کہلاؤ گے، اور اگر دینی دنیاوی اعتبار سے تم مارے گئے تو تم ناکام نہیں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں شہادت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ اور یہی ایک مسلمان کا مقصد ہوا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد دنیاوی رہنائیوں کے اندر گم نہیں ہونا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ اور رسول کی محبت سے سجا کر، دنیا کی محبت کو خالی کر کے اور دین و دنیا کو اللہ کے لیے وقف کر کے آخرت میں اسے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، یہی ایک مسلمان کا مقصد ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے درمیان یہ تقریر فرمائی تو صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا، واللہ لقد صدقت ابن رواحہ، قسم خدا کی اے ابن رواحہ تم نے ضرور سچ کہا ہے۔ اب ہم آقا علیہ السلام کو خط نہیں لکھیں گے، بلکہ جتنی تعداد ہماری ہے اتنی ہی تعداد کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ صحابہ کرام کی 3000 کی تعداد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ راوی حدیث ہیں، کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی عیسائیوں کا لشکر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہمیں نظر آ رہا تھا، اور اس قدر ساز و سامان کے ساتھ تھا کہ ان کی طاقتیں اور قوتیں میرے آنکھوں میں سما گئی، جس کی وجہ سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ تو کسی نے مجھے دیکھا اور یہ کہا کہ ابو ہریرہ کیا تم نے ان کی طاقت و قوت کو اپنے اوپر بٹھا لیا ہے؟ تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم کس کی مدد کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے اس ساتھی کے اس کہنے سے مجھے تسلی ہوئی اور میرے دل کو قوت ملی، اور پھر کبھی بھی عیسائیوں کا خوف میرے دل میں نہ بیٹھا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب مسلمانوں کا قافلہ مقام معان سے آگے بڑھا۔ مقام معان سے آگے بڑھ کر ایک مقام تھا جس کا نام تھا بلقا۔ وہاں ہرقل کا 1 لاکھ کا لشکر پہلے ہی سے مسلمانوں کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر کے موتا کا راستہ لیا۔ اسلام کے اندر لفظ موتا سے جنگ موتا مشہور ہے۔ یہ وہی موتا ہے جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اس چیز کی تربیت فرمائی تھی کہ مقام موتا میں پہنچ کر تمہیں جنگ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ صحابہ کرام ان کا راستہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بلکہ مقام موتا میں تمام صحابہ کرام پہنچ گئے۔ جب عیسائیوں کو پتا چلا تو وہ 1 لاکھ اور 1 لاکھ عربی قبائل کے عیسائی وہ سب کے سب جمع ہو کر مقام موتا پر پہنچے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ جب جنگ کی ابتدا کرنے کا موقع آیا، سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو اسلام کا پرچم تھمایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا جھنڈا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اسلام کی پہچان رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس طرح کی جنگیں ہوا کرتی تھی تو فوج کے لیے ایک نشان ہوتا تھا، ایک علم ہوتا تھا، اور جب تک وہ جھنڈا اونچا رہتا تھا فوج دل و جان سے لڑتی رہتی تھی، اور جب وہ جھنڈا نیچے آ جائے تو پھر شکست ہو جایا کرتی تھی۔ اسلام کا نشان اس دن سفید جھنڈا ٹھہرایا گیا۔ آج جو ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، لہراتے ہیں، یہ انہی جھنڈوں کی یاد ہے، یہ انہی پرچموں کی یاد ہے جو صحابہ کرام میدان جنگ میں لہرایا کرتے تھے۔ کبھی یہ علم سفید رہا، کبھی کالا رہا، اور کبھی سبز رہا،
اس وقت جو اسلامی نشان تھا وہ سفید رنگ کا تھا جو میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہی سے حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرما دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فوج کی ترتیب دی. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں ان کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش. مقدمۃ الجیش فوجیوں کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سب سے آگے ہوتا ہے. عربی زبان کا یہ لفظ ہے, اب انگریزی میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے, لیکن عربی زبان میں جو لشکر کا حصہ سب سے آگے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش, اور جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلف, اور جو سیدھے ہاتھ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میمنہ, اور جو الٹے ہاتھ کی طرف کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میسرہ. یہ سب جنگی الفاظ ہوتے ہیں, اور جب سپہ سالار یہ کہے کہ میمنہ سے چلو میسرہ سے چلو تو اب کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ صرف الفاظ دہراتا ہے اور اس طرف کے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جنگی جو ہے اسما ہوتے ہیں, نام ہوتے ہیں, اور یہ دشمنوں کی فوج میں بھی یہی طریقہ رہتا ہے اور ادھر کی فوج میں بھی یہی طریقہ رہتا ہے. اور یہ ایک ماہر سپہ سالار کی کارکردگی ہوتی ہے کہ کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے, کون سا محاذ زیادہ خطرناک ہے, میمنہ پر کس کو رکھنا ہے, میسرہ پر کس کو رکھنا ہے, مقدمۃ الجیش کس کو بنانا ہے, خلف کس کو بنانا ہے, بیچ میں کس کو رکھنا ہے. یہ ایک بہترین جو سپہ سالار ہوتا ہے یہ اس کی کارکردگی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہیں یہ فوج کا درس نہیں پڑھا تھا, صرف آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ فیضان حاصل کر کے آتے تھے اور اسی مناسبت سے جو کرتے تھے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دیا کرتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمۃ الجیش کو ترتیب دیا, میمنہ پر کچھ صحابہ کو, میسرہ پر کچھ صحابہ کو, خلف پہ کچھ صحابہ کو, اور خود بیچ میں اسلام کا جھنڈا لیتے ہوئے آگے بڑھے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ یوں تو مسلمانوں کا لشکر ان کے سامنے بالکل کم نظر آ رہا تھا. آپ خود سوچ لیں کہ 2 لاکھ کی تعداد میں 3000 کی جو ہے کیا اوقات ہے, لیکن مسلمان یکبارگی ایک ساتھ حملہ بول کر عیسائیوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. حضرت زید بن حارثہ اسلامی لشکر کو, اسلامی علم کو لیے ہوئے میدان جہاد میں رواں دواں تھے اور اسلامی علم کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. آپ کی بارگاہ میں یا آپ کی طرف کوئی بھی عیسائی اگر اسلامی پرچم کو گرانے کی کوشش کرتا آپ اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ اپنی پوری بہادری کا ثبوت دے رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپہ سالاری کا منصب انہیں عطا کیا تھا اس منصب کی پوری حفاظت فرما رہے تھے. یہاں تک کہ کئی مرتبہ دشمنوں نے آپ پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے وار خالی جا چکے تھے. آخرکار دشمنوں نے پیچھے سے وار کرنا شروع کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو شہید کر ڈالا. حضرت زید بن حارثہ کا علم جو آپ کے ہاتھ میں تھا ابھی نیچے ہی آ رہا تھا کہ حضرت جعفر طیار آگے بڑھے, اور اس سے پہلے کہ اسلامی جھنڈا گرے حضرت جعفر طیار جو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑائی شروع کی. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار موج کے عالم میں, مستی کے عالم میں دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے اور یہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھے, یا حبذا الجنت و اقترابها, یا حبذا یعنی اے جعفر تجھے مبارک ہو جنت تیرے قریب ہے, یا حبذا الجنت و اقترابها طیبۃ و باردۃ شرابها, جس کا پانی بڑا پاکیزہ ہے اور بڑا ٹھنڈا ہے, لہذا آگے بڑھ اور حملہ کرتا چلا جا. فرماتے ہیں والروم ردم قد دنا عذابها, اور ملک روم ان قریب تباہ ہو جائے گا اور اس کا عذاب قریب ہے. اذ لاقیتها
ذرابها، جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت جعفر طیار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسلامی علم کو لیتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن گھوڑے کی باگ کو پکڑنا جنگ کے اندر آپ کے لیے، کیونکہ ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں باگ، اور کبھی باگ کو چھوڑا جاتا ہے، لگام کو چھوڑا جاتا ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے رکاوٹ سمجھا، تو آپ گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی تاکہ اگر شکست ہو جائے تو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے، بلکہ اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کر کے جائے۔ علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی تاکہ شکست ہو جائے تو عیسائی ان کے گھوڑے سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ نے گھوڑے کی چاروں کوچے کاٹ دی اور پھر پیدل آپ جو ہے جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک نے آ کر آپ کے بازو کو کاٹ دیا تو آپ نے فوراً علم سیدھے الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسرا بازو کاٹا تو آپ نے کٹے ہوئے بازو سے جھنڈے کو پکڑ لیا اور اسلامی جھنڈے کو نیچے نہ آنے دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تیروں اور برچھیوں کی بوچھار کر دی گئی۔ جب آپ کو کمزوری آ گئی اور آپ میں طاقت نہ رہی کہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکے، تو پھر ایک خبیث نے آ کر آپ کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جن کو اب سپہ سالار بننا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس جنگ کے پس منظر سے کانپ اٹھا، پیش منظر سے کانپ اٹھا، اس لیے کہ لڑائی بڑی گھمسان کی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور دو دو سپہ سالار کے شہید ہو جانے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ میرے دل کے اندر بھی اس بات کی دہشت بیٹھ گئی کہ کہیں میں بھی مارا نہ جاؤں، تو میں نے سوچا کہ اب فرصت اور بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میرا نفس مجھے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ عبداللہ لڑائی کے اور موقع ہیں، بعد میں لڑ لینا، شہادت بعد میں حاصل کر لینا، ابھی دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ابھی تم معذور ہو، تمہارے پاس اتنے لڑائی اور جنگ کے سامان بھی نہیں ہیں، اس لیے اپنے لشکروں کو واپس پلٹا لو اور بھاگ نکلو اور میدان جنگ کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بار بار ان کے دل میں یہ خیال آ رہے تھے، لیکن آپ نے اپنے نفس کو متوجہ کر کے کہا، اے نفس، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میدان جنگ سے اس لیے جائے تاکہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اس کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے؟ سن لے، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اگر اسی لیے تو جانا چاہتا ہے تو میں نے اس کو 3 طلاق دی، اور اگر تو اس لیے واپس جانا چاہتا ہے کہ میرے 2 غلام ہیں جو میری بہت اچھی خدمت کرتے ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ ان غلاموں کے پاس واپس جاؤں تاکہ رات دن وہ میری خدمت کرے، تو سن لے، میں نے ان دونوں غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، تو ان کھجوروں کے باغ میں جا کر عیش و آرام کے ساتھ کھجور کھائے اور اس کا پانی پیے، تو سن لے، میں نے اپنے دونوں باغ اللہ و رسول کے لیے صدقہ کر دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو اگر مجبور ہو کر اترتا ہے تو اتر، اور خوش ہو کر اترتا ہے تو اتر۔ آج عبداللہ نے اس بات کو ٹھان لیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ضرور اپنے سر کو کٹائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر میدان جنگ میں اتر گئے اور میدان جنگ میں لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے کئی سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے اور اسلام کا پرچم نیچے آ گیا۔ لیکن اب اسلام کا پرچم اٹھائے گا کون اور کس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، انشاءاللہ یہ تو آئندہ کل ہی آپ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کردار
اور نفس کو جھنجھوڑنا، یہ نفس ہمیں بھی پریشان کرتا ہے، یہ نفس ہمیں بھی اللہ کی راہ سے دور کرتا ہے، یہ نفس ہمیں بھی کبھی نماز سے روکتا ہے، کبھی زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، کبھی حج کرنے سے روکتا ہے، کبھی اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، لیکن ہم تو نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں، ہمارا نفس کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو جا، پھر اٹھ جانا، ہم اس کی بات مان کر سو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے ابھی فلاں کام نپٹا لو بعد میں دینا، ہم تو اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ ہمارا نفس اپنی لذات کو حاصل کرنے کے لیے خواہشات حرام کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ فلاں کام کر لے، فلاں کام میں بہت مزہ آئے گا، فلاں باغ میں چلا جا، فلاں ریسٹورنٹ میں چلا جا، فلاں جگہ بد نگاہیاں ہوں گی، ایک مرتبہ چلا جا، بعد میں آ کر توبہ کر لینا۔ ہم تو نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ مسلمانوں کی وہ اولین جماعت تھی جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا صرف اسلام کو بنایا تھا، اور انہوں نے اپنے جسم، جان، مال، تن، دھن سب اسلام کے سپرد کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہے، اب جو بھی ہے وہ اسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی کو ملاحظہ فرمایا، جبکہ رب قدیر پہلے سے جانتا ہے، لیکن دیدنی معاملات میں، ظاہری معاملات میں رب قدیر نے جب اپنے محبوب کے ان غلاموں کو اپنا تن، من، دھن اور جان کو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہوئے، اور ہر طریقے سے نہ انہوں نے اپنی بیوی کی فکر کی، نہ اپنے مال کی فکر کی، نہ اولاد کی فکر کی، نہ گھر بار کی فکر کی، جب ساری چیزیں اللہ کے لیے یہ بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی، اور قرآن میں ارشاد فرمایا، محبوب ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب مسلمان کی جو جان ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا جو مال ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں کیا دیا؟ ارشاد فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ عز و جل ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ جنت آپ کے لیے بھی ہے، یہ جنت ہمارے لیے بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کے فرمان کو بھولے ہوئے ہیں، اس کے وعدے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم پر تو کوئی جہاد کا حکم آج نافذ نہیں ہے، ہم پر بس یہی باتیں نافذ کی جاتی ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ و رسول جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، اور اس کا بدلہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے، ایسی جنت کہ جس کے وہم و گمان میں دنیا کے اندر اس کی نعمتیں نہیں آ سکتی، اللہ نے ایسی نعمتیں اس میں پیدا فرمائی ہے، اس کا چوڑان اور اس کی کیپیسٹی، ارشاد فرماتا ہے ارضھا السماوات والارض، اللہ نے ایسی جنت اپنے مسلمان بندوں کے لیے تیار کی ہے جس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں سما جائے، ایسی کیپیسٹی اللہ نے اس میں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہر مسلمان کو اس میں ایک محل دیا جائے گا، ہر مسلمان کو اس میں عیش و آرام کی چیزیں دی جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے۔ آج ہمیں اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وہ فرما دے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت مبارکہ کا یہ درس آج بھی ہمیں جھنجھوڑ کر کے رہا ہے، صحابہ کرام کے واقعات ایمان تازہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں تبدیل پیدا کرنے کے لیے ہم سنا رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی اپنے اندر لائیے، کچھ نہ کچھ تغیر اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اسی سے آپ کی فلاح و بہبودی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی، وہ لاکھ وعدے کر لے وہ آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی۔ مسلمان کی کامیابی اللہ اور رسول کے فرمان میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مسلمان کامیاب ہے جو اپنی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے اللہ کا فرمان ہے۔
تو یقیناً کامیابی سے اگر ہم کنار ہونا ہے، بغل گیر ہونا ہے، تو یہ کامیابی پیسہ، روپیہ، مال اور دولت اور بنگلہ اور گاڑی حاصل کرنے سے نہیں ہوگا۔ مسلمان کی اصل کامیابی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے ہوگی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مسلمان بن کر رہے۔ یہ یقیناً ارشاد ہے، صحابہ کرام کا ان پر ایمان تھا، اسی لیے وہ سر بلند رہتے تھے۔ اللہ کی راہ میں وہ اپنی جان لٹانے کے لیے کیوں تیار رہا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان تھا کہ دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، محفل میلاد کا یہ پیغام آپ اپنے دلوں میں بسائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے لیے زندگی گزاریں گے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔